گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ اسلامی عقائد سے متعلق چل رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو اس موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں عرض کروں گا حضرت سے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کب اٹھے اور وہ اگر 11 بجے اٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں صبح 11 بجے اٹھا، یعنی صبح، شام، دوپہر، اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ لوگوں کے اندر یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کی ابتدا کب ہوتی ہے، انتہا کب ہوتی ہے، تو میں مفتی صاحب سے سوال عرض کروں گا کہ صبح اور شام یعنی دن کی ابتدا اور انتہا کب ہوتی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کی ابتدا یعنی صبح کی ابتدا شرعی اعتبار سے، نمازوں کے اعتبار سے اس کی الگ اوقات کار ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے تو اس کی ابتدا صبح صادق سے ہے کہ اس کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور وظائف کے معاملات کے اندر جو صبح کی تعریف شمار کی جاتی ہے وہ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک کہلاتی ہے۔ اچھا، فجر کا بھی وقت جو ہے وہ سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن عرفاً اس کے بعد بھی صبح کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ دن کی یعنی تاریخ کی ابتدا کب سے جو ہے وہ شمار کی جائے۔ تاریخ جو ہے وہ کب کہیں گے آپ کہ آج دوسری تاریخ لگ گئی، یا جیسے 29 صفر المظفر ہے تو کب کہیں گے آپ کے جو ہے وہ 30 یا یکم کب سے جو ہے وہ شمار کی جائے۔ صحیح۔ تو تاریخ کی ابتدا اور انتہا میں دن کی یوں تبدیلی، اس میں زمانے میں 4 طریقے رائج ہیں۔ ایک عیسائیوں کا طریقہ ہے جو کہ رات جو ہے وہ آدھی رات سے لے کے اگلے دن آدھی رات تک کو تاریخ کی تبدیلی شمار کرتے ہیں۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں 12 بجے سے لے کے جو ہے وہ اگلے دن 12 بجے تک دن شمار ہوتا ہے، اگلے دن 12 کے بعد، رات 12 کے بعد جو ہے وہ اگلا دن شمار کیا جاتا ہے عیسوی کیلنڈرز کے اعتبار سے۔ اور ایک جو ہے وہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے طلوع آفتاب تک جو ہے وہ دن شمار کرتے ہیں، تاریخ کی تبدیلی اس اعتبار سے شمار کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہے وہ قدیم یونان کے فلسفیوں کا ہے، وہ نصف النہار یعنی جب سورج سر پر ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اگلے دن تک کا وہ ایک دن شمار کرتے ہیں۔ اور جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ اسلام کا طریقہ ہے کہ وہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک جو ہے وہ دن شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ کی تبدیلی غروب آفتاب کے بعد ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے بہتر یوں ہے کیونکہ ظلمت یعنی تاریکی جو ہے وہ روشنی سے پہلے ہوتی ہے۔ تو دن کی ابتدا جو ہے وہ تاریکی سے ہوتی ہے، تاریخ کی ابتدا تاریکی سے ہوتی ہے، لیکن اس میں آگے امید ہوتی ہے ایک صبح کے اجالے کی۔ تو یوں شرعی اعتبار سے جو تاریخوں کی تبدیلی ہے، ایام کی تبدیلی ہے، وہ غروب آفتاب سے غروب آفتاب پر ہوتی ہے، اسی لیے غروب آفتاب کے بعد ہی اگر چاند نظر آ جائے تو اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ابتدا کا آپ نے تفصیلی بتایا، انتہا جو ہے وہ دن کی
دن کی ابتدا یعنی غروب آفتاب سے شروع ہوئی تو اگلے دن غروب آفتاب پر جو ہے وہ انتہا ختم ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ گناہ جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، یعنی بڑے اور چھوٹے. جی تو اس میں فرق کیا ہے؟ لیکن گناہ کبیرہ تو 700 کے قریب جو ہے وہ علماء نے بیان کیے ہیں، اور پھر ان میں آگے کافی جو ہے وہ تفصیل ہے. علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی معصیت، ہر اللہ کی نافرمانی وہ گناہ کبیرہ ہی ہے. ٹھیک ہے. گناہ کبیرہ اور فرق صغیرہ کا فرق آپ دیکھیں، عمومی طور پہ علماء جب کتابوں میں بیان کرتے ہیں کبیرہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تفصیل بیان کی کہ کبیرہ 700 گنوا دیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ گناہ صغیرہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں. صحیح. یا گناہ صغیرہ کی جو ہے وہ لسٹ بنائی گئی ہو کہ جناب 200 گناہ صغیرہ ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر یوں فرق بیان کر کے صغیرہ بیان کیا جائے گا تو لوگ اسے ہلکا سمجھیں، اور جو گناہ ہلکا سمجھ کے کیا جائے گا وہ کبیرہ ہو جائے گا. تو جو گناہ صغیرہ ہے بار بار کیا جا رہا ہے یا ہلکا سمجھ کے کیا جا رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کبیرہ ہو جاتا ہے. تو گناہ کبیرہ کو جو ہے وہ فوکس کیا جائے اور ان سے بچا جائے، اور اس کے علاوہ ہر گناہ سے بچا جائے کہ رب کی نافرمانی تو ہے، وہ چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی بات پر جو ہے وہ پکڑ کر لے. ہاں تعریف کے اعتبار سے کہ بھئی تعریف کیا ہے صغیرہ اور کبیرہ کی، اس پر علماء نے ایک مختصر بات یہ فرمائی کہ فرض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور واجب کا چھوڑنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی کب؟ جبکہ ایک مرتبہ ترک کیا. اگر کوئی جو ہے با اصرار اس عمل کو کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، یا اس عمل کو ہلکا جان کر جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر آپ نے اس کو ہلکا جانا، چھوٹا سمجھا تو وہی کبیرہ پھر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. آئیے ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عابد الطاری. اس ہفتے بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہو گیا ہو اور وہ سجدہ سہو نہ کرے تو کیا اس وقت میں نماز لوٹانی پڑے گی؟ اور یہ جو مضبوط ہیں ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ثناء اللہ عطاری جام پور پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتاح اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جو جماعت کے لیے تکبیر ہوتی ہے اس میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہونا سنت مبارکہ ہے، ان کا حوالہ عطا فرما دیں، کس حدیث میں ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سجدہ صاحب لازم ہوا، امام نے نہیں کیا تو نماز پہ کیا اثر پڑے گا، اور مسبوق کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں سجدہ صاحب جب امام پر لازم ہوگا تو مقتدیوں پر بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جو مسبوق مقتدی ہے اس کے اوپر بھی لازم ہوگا، وہ بھی امام کے ساتھ سجدہ صاحب میں شامل ہوگا. واضح ہو جائے. مسبوق سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کہ امام کے ساتھ جماعت میں ایک رکعت نکلنے کے بعد شامل ہوا ہے. ٹھیک. کم از کم ایک رکعت نکلنے کے بعد شامل ہوا. زیادہ رکعتیں بھی اس کی نکل سکتی ہیں. تو اب چونکہ اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی وہ فوت شدہ رکعت جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے، تو ایسا شخص مسبوق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو مسبوق بھی جو ہے وہ شامل ہوگا امام کے ساتھ سجدہ صاحب میں. ہاں مسبوق جب امام سلام پھیرے گا سجدہ صاحب کا، مسبوق اس وقت سلام نہیں پھیرے گا بلکہ بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے. اور جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرف جائے گا تو مسبوق بھی اس کے ساتھ جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ جب امام سلام پھیرے تو جو مسبوق مقتدی ہے پہلے سلام پہ کھڑا نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام نے پہلے سلام کے بعد سجدے میں جانا ہو. ٹھیک ہے. دوسرے سلام کی طرف جب امام بڑھے پھر مسبوق جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. اب یہ کہ اگر امام نے چھوڑ دیا سجدہ صاحب تو اگر دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی اسے یاد آ گیا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہو، تو اب بھی اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اور دونوں سجدے کرے اور اٹھ کر التحیات پڑھ کر سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر ایسا بھی نہیں کیا تو اب وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی. اور جب مقتدیوں کی نماز واجب الاعادہ ہوگی تو جو مسبوق مقتدی ہے اس کی بھی وہ نماز واجب الاعادہ ہی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں جمعہ اور عیدین کے اندر جہاں کثیر جو ہے وہ مجمع ہو وہاں پر علماء نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہاں پر سجدہ سہو نہ کرنے کی اجازت ہے، کہ وہاں پر سجدہ سہو نہ کیا جائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جمعہ اور عیدین کے اندر عموماً نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں پر مجمع کثیر ہے وہاں پر اس بات کی شرعاً اجازت ہے کہ
جمعہ اور عیدین کے اندر نہ کیے جائے، لیکن بقیہ نمازوں کے اندر اگر امام سے سہو ہوتا ہے تو بالکل سجدہ سہو امام کرے گا۔ ٹھیک، حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے ہم یہ کہتے ہیں، تو اس کا کوئی حوالہ؟ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا اس وقت کہ جب مقتدی بھی جو ہے وہ مسجد کے اندر حاضر ہے اور امام بھی جو ہے وہ حاضر ہے، تو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت ہے، اور یہ سنت مستحبہ ہے۔ اب اس کا حوالہ لیکن اس کے اوپر کئی کتابیں علماء کی لکھی ہوئی ہیں، اور اہل سنت کے کئی جو ہے وہ مستند علماء نے اس کے اوپر مضبوط دلائل کے ساتھ کتابیں دی ہیں۔ مختصر دلیل عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، کہ جب تک مجھے مت دیکھو اس وقت تک کھڑے نہ ہو۔ صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا، مشکات کی حدیث ہے۔ اب اس کے بارے میں پھر آگے مرقات کے اندر علماء نے اس بات کی وضاحت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل کب ہوا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کو فرمایا نا کہ جب تک مجھے نہ دیکھو اس وقت تک کھڑے نہ ہو، تو فرمایا کہ جب مؤذن اقامت شروع کرتا تھا تو آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے چلتے تھے، اور حی علی الصلاح کے کہنے پر آپ جو ہے وہ محراب مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے، تو صحابہ اسی وقت کھڑے ہوتے تھے۔ یوں ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ بیان کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما بھی جو ہے وہ حی علی الصلاح پر ہی جو ہے وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے۔ بعض کے بارے میں آیا کہ وہ قد قامت الصلاح کے وقت کھڑے ہوتے تھے، الغرض شروع سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر جب اقامت کی ابتدا ہو اس وقت سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، کہ اس وقت کھڑے ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے، بلا وجہ ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو اس وقت جو ہے وہ کھڑا ہو، حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا شروع ہو اور حی علی الفلاح پر مکمل کھڑا ہو جائے۔ ٹھیک جی، مزید کالز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ارشد اطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہم ختم شریف جب پڑھتے ہیں تو پہلے آخر میں جو قرآن پاک ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم شروع سے پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے اور کیوں یہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ میں رب نواز خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس نماز میں سری رکعتیں پڑھی جاتی، یعنی مغرب عشاء کی پہلی رکعتوں کے بعد 2 کے بعد آخری رکعتیں، وہ اگر جہری پڑھ لی جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ میں ایک گناہ کر چکا تھا، میں نے کہا کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، قسم کھا، لیکن پھر اس کے بعد پھر دوبارہ کر بیٹھا، اس کا کیا وہ بات؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جیسے ختم شریف کے اندر قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے پہلے آخر سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد شروع میں آ جاتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، پڑھنے کو تو ابتدا والی آیات بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آخر والی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جب فاتحہ دلائی جاتی ہے تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے تراویح کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا کہ جب وہ مکمل قرآن پاک ختم ہو جائے تو اب تراویح کے اندر بھی آپ دیکھیں گے آخری رکعتوں کے اندر سورہ جو ہے وہ الف لام میم جو ہے سورہ بقرہ کی جو ہے وہ ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ گویا اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میں قرآن ختم کر کے مزید نیت رکھتا ہوں دوبارہ قرآن پاک جو ہے وہ شروع کرنے کی، تو اس نیت سے جو ہے وہ یوں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر نارمل فاتحہ ہے، قرآن پاک کا ختم نہیں ہوا، بزرگان دین کے سال ثواب کے لیے گھر میں ہی سورہ یاسین شریف وغیرہ پڑھی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ختم دلواتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی یوں بھی پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھ لے، پھر اس کے بعد آخر میں جو ہے وہ پڑھ لے، تو اس میں بھی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب جیسے نماز جنازہ ختم ہوئی تو پڑھانے والا امام یہ کہتا ہے کہ بھئی سب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میری مل کر دیں، تو یہ بھی ایک فاتحہ کا طریقہ۔ بالکل۔ اچھا، سری جو نمازیں ہیں اگر کوئی جہری پڑھ لیا جائے یا جہری کو سری پڑھ لیا جائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر امام جو ہے اس کے اوپر تو سر بھی واجب ہے اور جہر میں جہر واجب ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر امام نے جہری نماز میں سری پڑھ لی اور ایک آیت کی مقدار پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی اگر جو ہے وہ سری میں جہری پڑھ لی تو جو بھی اس کے برعکس کیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا جب ایک آیت کی مقدار میں اس نے یہ تلاوت کر لی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، جو منفرد ہے
اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ جہری نمازوں میں جہرن قرات کرے. صحیح. تو اس میں وہ آہستہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں پڑھ سکتا ہے وہ بھی جہری. اور جو سری نمازیں ہیں اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ مقتدی جو منفرد ہے اس پر بھی سر واجب ہے. صحیح. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس پر سر واجب نہیں ہے. تو اب اس میں یہ حکم یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے حتی الامکان بہتر یہی ہے کہ وہ سر ہی ادا کرے. یعنی جو آہستہ والی نمازیں ہیں جیسے ظہر اور عصر کی تو منفرد بھی وہ نمازیں پڑھے تو اس میں آہستہ ہی تلاوت کرے. ہاں اگر کسی نے بآواز بلند تلاوت کر لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، لیکن حکم یہی ہے کہ وہ ان نمازوں کے اندر آہستہ تلاوت ہی کرے. اچھا، جیسے جہری نمازیں ہیں فجر کی، مغرب، عشاء وغیرہ، اگر کوئی بلند آواز سے قرات کرتا ہے، سارے گھر والے سن رہے ہیں اس کی، بالفرض اگر گھر میں پڑھتا ہے جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں؟ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر گھر والے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. ہاں یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ آرام کر رہے ہیں یا وہ اپنی تلاوت کر رہے ہیں یا وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی ابتدا میں نہیں ہے، اب انہوں نے اپنی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کی آواز کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے تو اب اسے منع ہوگا کہ یہ جو ہے وہ آہستہ پڑھے. اور سری کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ خود اپنے کان جو ہے وہ سن لیں. عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ سر کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اپنے منہ میں پڑھتے رہیں یا دل میں پڑھتے رہیں، تو یہ تو پڑھنا ہی شمار نہ ہوگا. کہ شریعت میں جہاں بھی پڑھنا کہا گیا ہے اس سے مراد اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ کم از کم شور وغیرہ نہ ہو، تو اپنے کانوں میں خود آواز اس کی محسوس ہو، آواز اس کی سنے بندہ، جبھی جو ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے جبھی وہ پڑھنا کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، گناہ بتاغاز بشریت ہو جاتے ہیں، بعضوں کا توبہ بھی کرتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کرتے ہیں، بعض شدت اختیار کرتے ہیں، اپنے نفس کے حوالے سے قسم بھی کھا لیتے ہیں. اب یہ سب کچھ کر لیا پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ دیکھیں سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کو جو ہے وہ مٹا دیتی ہے. لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے کہ آدمی اپنے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. ٹھیک. اور پھر اس سے بچنے کے لیے وہ طریقے اختیار کرے کہ جو اس کو اس گناہ سے دور لے جائیں. یہ نہیں کہ جناب گناہ کے گڑھ میں بیٹھ کر ہی جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ توبہ کرتے رہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی نہ کرے. تو گویا یہ اس کا عمل جو ہے وہ اس کی نیت کے جو ہے وہ برخلاف جا رہا ہے. ٹھیک. بہرحال اگر کسی نے سچی توبہ کر لی اور پھر اس سے دوبارہ وہ گناہ سرزد ہو گیا تو اب دوبارہ سچی توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا. ہاں جس نے قسم کھائی ہے تو اب قسم ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ ضرور لازم آئے گا، جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. اور اگر کوئی مالی اعتبار سے اس پر قادر نہ ہو تو پھر وہ مسلسل 3 روزے بطور کفارہ کے ادا کرے گا. ٹھیک ہے. حدیث چینل کے ناظرین، اسلام کے بنیادی عقائد جو ہے اس پر ہمارے سلسلہ چل رہا ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بشر اور ملائکہ میں کیا فرق ہے؟ افضل کون ہے؟ دیکھیں بشر، انسان، ملائکہ، فرشتے، افضل کون ہے؟ سب سے افضل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں افضل ترین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر انسان اور جو ہے وہ ملائکہ کے اندر، فرشتوں کے اندر جو انسانوں کے رسول ہیں، انبیاء ہیں، وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں. فرشتوں میں بھی 4 رسول ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 رسول ہیں. اور انسانوں کے اندر رسولوں کی تعداد 313 بیان کی گئی اور انسانوں کے انبیاء جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 1,24,000 بیان کیے گئے. تو انسانوں کے جو انبیاء اور رسول ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں. ٹھیک. پھر جو فرشتوں کے رسول ہیں وہ انسانوں کے اولیاء سے افضل ہیں. ٹھیک. جو صحابہ کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سے افضل ہیں فرشتوں کے رسول. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو عام ملائکہ ہیں، رسولوں کے علاوہ عام فرشتے ہیں، ان سے افضل ہیں انسانوں کے اولیاء. ٹھیک ہے. اور جو یہ فرمایا گیا حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ کہا گیا کہ میرے بعض بندے جو ہے وہ میرے بعض ملائکہ سے جو ہے میرے کو پسندیدہ ہیں میرے بندے. تو علماء نے فرمایا کہ یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بعض کتابوں میں ملتا ہے، بعض جگہوں پر ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے، اس سے مراد یہی جو ہے وہ نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کہ یہ جو ہے وہ عام ملائکہ سے افضل ہیں. ٹھیک. رسولوں کے علاوہ دیگر جو ملائکہ ہیں ان سے افضل ہیں. لیکن جو
فاسق و فاجر اس سے ہرگز مراد نہیں ہے. یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ جناب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ افضل ہیں. اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی فضیلت ہے. فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ساری صفات رکھ دی ہیں, فرشتوں کی بھی صفات رکھ دی ہیں اور جانوروں کی بھی صفات رکھ دی ہیں. تو جو کافر ہے تو وہ تو ہرگز جو ہے وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتا, عام فرشتوں سے بھی افضل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو یہ فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل, کہ یہ تو چوپایوں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گمراہ ہے. تو انسان میں جو صفات ہیں, انسان ان میں سے جس صفات کو اختیار کرتا ہے اس صفات والے سے افضل ہو جاتا ہے. فرشتوں کی صفات اختیار کرتا ہے, ولی اللہ بن جاتا ہے, نیک مومن ہو جاتا ہے, تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اگر بری صفات اختیار کرتا ہے, جانوروں کی صفات اختیار کرتا ہے, تو نہ صرف جانور بلکہ اس سے بھی بدتر درجے پر پہنچ جاتا ہے. اچھا, انسان تو دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, موت آتی ہے, فرشتوں کے حوالے سے کیا ہے؟ جی ہاں, فرشتوں کو یعنی ویسے تو موت یوں نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ایک سلسلہ ہے موت کا, ایسا تو نہیں ہے, لیکن فرشتوں کی بھی موت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد میں کل من علیہا فان, جو بھی اس پر موجود ہیں, جہان میں ہیں, دنیا میں ہیں, سب پر فنا ہے, سب فانی ہو جائیں گے. تو جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے بھی جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے, حتیٰ کہ جو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موت دینے والے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام, وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, مولا سب کو جو ہے وہ موت جو ہے وہ دے دی, اب کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمائے گا کہ جو ہے وہ اب تمہیں بھی جو ہے وہ موت تاری ہو. آپ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے مولا تیرا بہت کمزور بندہ ہوں, رحم فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان جا کر سیدھی کروٹ جو ہے وہ لیٹ جاؤ. یہ لیٹیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا تو پھر آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا, آپ کی روح بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام آخر میں جب سور پھونکیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ فنا ہو جائے گا, پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی اپنے حکم کے ذریعے سے موت دے دے گا, اور پھر دوبارہ حشر جو ہے وہ ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا, اور یہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام چیزیں دوبارہ زندہ ہونا شروع ہوں. اچھا, اسی طرح یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات جب آدمی پر کوئی مصیبت طاری ہوتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو وہ زمانے کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ زمانہ ہی ایسا ہے, تو زمانہ یوں ہے. تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ زمانے کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ منع ہے. حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر, کہ ابن آدم مجھے جو ہے وہ ایذا دیتا ہے اس طرح کہ وہ مجھے جو ہے وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ میں زمانہ ہوں, میرے ہاتھ میں جو ہے وہ دن اور رات ہے, میرے دستے قدرت میں ہے کہ میں انہیں پلٹتا ہوں. تو زمانے کو یوں برا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی. ٹھیک ہے, زمانہ یعنی رات دن یہ سارے جو بھی معاملات قدرت کے ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار سے ہو رہے ہیں, تو ان کو تو برا بھلا کہنے کے کیا معنی. صحیح, وہ ان پر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو رب پر اعتراض کر رہا ہے. ٹھیک, مگر مراد اکثر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اہل زمانہ. ٹھیک ہے, یار زمانے کے لوگ ہی ایسے ہو گئے, اب کس کے ساتھ ہم بھلائی کریں, اب تو کوئی بھلائی کرنے والا ہے نہیں, اس طرح کے جملے سنتے ہیں. اس پہ علماء نے فرمایا کہ اگر تو اس کی مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ اچھے نہیں ہیں, جو اچھے لوگ ہیں وہ اب کم رہ گئے ہیں, تو ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ اس نے اس سے مراد یہ ہے کہ نہیں سبھی جو ہے وہ خراب ہو گئے, کوئی بھی جو ہے وہ اچھا نہیں, تو فرمایا کہ یہ خود اچھا نہیں ہے. صحیح, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم, کہ جب کسی نے یہ کہا نا کہ سارے لوگ جو ہے وہ برے ہیں یا ہلاک ہونے والے ہیں, تو وہ خود ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ برا اور ہلاک ہونے والا ہے. تو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ برا بھلا ہے. اگر کہیں حاجت ہو بھی تو یہ جملہ کہا جائے کہ بھئی اہل زمانہ کے اندر جو ہے وہ بہت کم اچھے لوگ رہ گئے ہیں, اس طرح کے جملے کہے جائیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز مزید ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی, کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور نماز چھوڑنے کی کیا وعید ہے, مہربانی کر کے اس پہ کچھ کلام ارشاد فرمائیے. یہ تو اتنے فضائل ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے, اور وعیدیں بھی
ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی اگلی کال. غلام یاسین اتاری ضلع لدھیانہ بٹامیر والا سے کال کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آخری صفحہ کے آخری بدھ کو خیرات جو چوری گھر میں بناتے ہیں یا عید چوری والی عید کہتے ہیں ہمارے سرائکی زبان میں ادھر پنجاب میں, کرنا کیا یہ جائز ہے خیرات کرنا, یا اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہماری فرما دیں. جی اگلی کال. صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے والد صاحب ان کو کہیں کہ آپ داڑھی بھی نہیں رکھنی آپ نے اور امامہ شریف بھی نہیں باندھنا, تو اس حالت کے اوپر اس بچے کے اوپر کیا حکم عائد ہوگا؟ براہ کرم اس کی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ الخیر. آمین. نماز کی فضیلت اور نہ پڑھنے کی کیا وعیدیں ہیں؟ دیکھیں قطع نظر نماز کی فضیلت کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ فرض کردہ ہے. ٹھیک. مسلمان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اس کے رب کی جو پسند ہے, جو اس کے رب کی طرف سے فرض کردہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی. ٹھیک. نماز میں یہ دیکھیں کہ آدمی کو نماز میں بلایا کس طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل اپنی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ انسان کو بلا رہا ہے. تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کی طرف بلائے تو ہمیں کس قدر دوڑ کر جانا چاہیے. جلدی آؤ اس اپنے رب کی اس جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان ہے. صحیح. تو اس جنت کی طرف نماز کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے. نماز خود کرتی کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز تو جو ہے انسان کو بے حیائی کی باتوں سے اور بری باتوں سے بچاتی ہے. تو نماز کی تو بہت فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی کو بے شمار انعامات جو ہے وہ عطا کرتا ہے, نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا کے اندر ہی نمازی کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے. نمازی جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ مقبول بندہ ہوتا ہے کہ یہ نمازی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو ہے وہ روحانیت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. جبکہ اس کے برعکس نماز چھوڑنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے گویا انکار کر دینا, رب تعالیٰ کی نافرمانی بہت بڑا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. عذاب قبر اور عذاب نار کے ساتھ ساتھ خود جو بے نمازی کے ساتھ دنیا کے اندر جو اس کے معاملات ہیں کہ بے نمازی کو جو عذابات بیان کیے گئے ان میں سے کئی عذابات وہ ہیں جو کہ دنیا کے اندر بھی جو ہے اس کے لیے آتے ہیں. چہرے کی رونق مٹا دی جاتی ہے, اور جہنم میں اس کے اوپر جو ہے مختلف عذابات جو ہے مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور پھر قرآن پاک میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو نماز کے اندر جو ہے وہ سستی کرتے ہیں. تو یہ تو سستی کرنے والوں سے متعلق ہلاکت ہے, تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے وہ سوچے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کس قدر خطرناک عذاب ہوگا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فرمان ہے جو اس کارڈ پہ درج ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. صرف ایک نماز چھوڑنے کے حوالے سے جان بوجھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا. آپ غور فرمائے کہ جو پکا بے نمازی ہو, جو سال میں ایک نماز پڑھتا ہو, جمعے کی پڑھتا ہو یا عید کی ہی پڑھتا ہو, باقی نمازیں نہ پڑھتا ہو, جس کے سسٹم میں ٹائم پیریڈ میں جدول میں فجر کی نماز ہی نہ ہو, یعنی وہ جب صبح اٹھنے کا الارم لگائے تو وہ 8 بجے کا لگائے, 10 بجے کا لگائے, فجر کا نہ لگائے, یعنی جس کا ذہن ہی نہیں ہے کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے, تو اب آپ بتائیں اس کے لیے کیسی سزائیں مقرر ہوں گی. اور آج ایک تعداد ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے, یار ایسا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ جو آج مطلب اتنے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, روزی میں برکت نہیں ہے, کاروبار نہیں چل رہا, اور نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. یعنی ان کے نزدیک نماز کا نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ لوگوں میں برا نہیں ہے. ہم گناہ اس کو سمجھتے ہیں جو چیزیں لوگوں میں بری ہوتی ہیں. ہم جو ہے وہ سود کو اس وقت گناہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے سود خوری کے اعتبار سے وہ چیز مشہور ہے. جوا ویسے کوئی کھیل رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ جوئے کے طور پر, باقی بزنس اسکیموں کے اندر اگر جوا ہو جو لوگوں میں گناہ نہیں ہے ماڈرن انداز میں, تو ہم جو ہے وہ گناہ اور نیکی کا مدار ہم نے لوگوں کی نگاہوں پہ رکھ دیا. ہم نے جو ہے وہ اسلام سے اس چیز کو دور کر دیا. حالانکہ نیکی اور گناہ کا مدار تو اسلام کے اوپر ہے کہ اسلام جس چیز کو نیکی کہے گا وہ نیکی ہے, اور اسلام جس کو برا کہے گا, گناہ کہے گا, وہ گناہ ہے. ٹھیک. اچھا, جو لوگ جیسے آخری بدھ ہے یعنی سفر کے حوالے سے اس مہینے کا آخری بدھ ہے, تو اب میں نے خود دیکھا بچپن میں حیدرآباد کے اندر جب ہم لوگ رہتے تھے تو اس وقت ٹھیک ٹھاک مطلب اہتمام دیکھا, شیر مارے بن رہی ہیں راتوں کو, اور کانسیپٹ بھی ہے لوگوں کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحت یاب ہوئے تھے اور آپ پھر باغ وغیرہ میں تشریف لے گئے تھے, تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, سفر کے مہینے سے متعلق یہ جو ایک گمان ہے, سورہ مزمل کا ختم بھی اس مہینے میں کروایا جاتا ہے اسپیشلی طور پر,
تو سفر کے مہینے میں جو یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، صحیح، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ نے انتقال، آپ کو جو ہے وہ بیماری ہوئی، صحیح، تو یہ جو ہے وہ غلط ہے کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی جو ہے وہ انکار فرمایا کہ ولا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی بلا جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طور پر ختم کرانا، قرآن پاک کا ویسے ختم کرانا، سورہ مزمل شریف ویسے پڑھنا، سورہ یاسین شریف جو ہے وہ پڑھنا بالکل باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، باعث نزول رحمت ہے. لیکن کانسیپٹ جب غلط ہوگا تو پھر منع کیا جاتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ضروری ہے، صحیح، تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ایک وسوسہ، وہم یا جو ہے توہمات کی چیزیں بیٹھ گئی ہیں ان کو جو ہے وہ نکالا جائے، یہ ضروری ہے. تو اب اگر کسی نے جو ہے وہ ختم کروانا بھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ سورہ یاسین، سورہ مزمل کی جگہ سورہ یاسین شریف کا ختم کروا لیجیے تاکہ لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہو. ٹھیک. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ضرور ہوئے تھے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحت مند ہو کر اور باغ میں جو ہے وہ ٹہلنے کے لیے چلے گئے، تو اسی وجہ سے بعض لوگ پکنک کے لیے بھی جاتے ہیں کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیگر جو ہے وہ سنتیں کی ہیں جو بہت آسان ہے، جیسے مسواک کی سنت کو ہی لے لیں آپ، صحیح، کہ مسواک کی سنت کتنی جو ہے وہ آسان ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے کو اگر اپنی امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو اسے جو ہے فرض کر دیتا. یہ تو آپ کی شفقت تھی اور رحمت تھی اپنی امت پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی ایسے کام صرف اس لیے ترک کر دیے جو آپ کو پسند تھے لیکن آپ کی امت پر مشقت ہو جاتی تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ترک کر دیا. یعنی آج کی فجر نہیں پڑی ہوگی ایک تعداد نے جو سیر و تفریح جی اور سنت سمجھ کے جائیں گے، سنت سمجھ کے فجر کے اندر جو سنت ہے وہ بھی نہیں پڑی، ٹھیک ہے. اور دیگر سنتیں ہیں، مسواک کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا انداز گفتگو جو ہے وہ کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و خیرات کرنے کی جو سنت ہے ان سب پر عمل نہیں ہوگا. تو یہ شیطان کے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں، انسان کو بسا اوقات برائی کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن بھلائی کے لبادے میں لے کر جاتا ہے، اس کو وہ برائی جو ہے وہ بھلائی کے لبادے میں پیش کرتا ہے. تو انسان اس کو اچھا یہ اور زیادہ غلط بات ہوتی ہے اور گناہ کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو آپ برائی کو برا سمجھ کے کریں، کہ آپ برائی کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں تو آپ تو کبھی توبہ بھی نہیں کریں گے اس چیز. صحیح بات، آپ کے نزدیک وہ بری نہیں ہے، وہ گناہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اس سے توبہ کریں گے؟ صحیح بات. تو اس لیے یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس بدھ کو مزید جو ہے بیمار ہو گئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اسی بیماری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ انتقال ظاہری جو ہے وہ ہو گیا تھا. تو یہ سمجھنا کہ آپ جو ہے وہ تندرست ہوئے تھے اور آپ جو ہے وہ باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اولاً تو ہمیں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بلکہ دیگر سب اعتبارات سے بھی جو ہے وہ ہمیں یہ چیز جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ مستند بات کیا ہے. سیرت کے اندر اگر ہم جائیں تو سیرت کی مستند کتابیں جو ہے وہ پڑھیں، سیرت مصطفیٰ ہے، سیرت رسول عربی ہے، تو اس طرح کی جو مستند کتابیں ہیں ان کو پڑھیں اور انہی کو بیان کریں. آگے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ماہ میلاد آ رہا ہے، سبحان اللہ. تو میلاد کے جو ہے وہ ہم فضائل بتاتے ہیں. میلاد سے متعلق جو ہے وہ میلاد کے اندر چونکہ سیرت رسول ہی بیان کی جاتی ہے تو بہت سارے میلاد جو ہے وہ کہ وہ ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے ملتے ہیں. تو صبح بہارا رسالہ ہے بابا، جی صبح بہارا بھی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ مستند نہیں ہوتے. خواتین کے اندر عموماً وہ زیادہ جو ہے وہ رائج ہوتے ہیں، وہ آپس میں میلاد خانی کے اعتبار سے شعر و شاعری بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن وہ غیر مستند روایات پر مشتمل ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم مستند روایات جو ہے وہ بیان کریں اور انہیں ہی لوگوں کے اندر پھیلائیں، کہ اس سے ہی یہ نہیں کہ ہم غیر مستند روایت جناب کو ایسی بیان کر دیں کہ حضور کی فضیلت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گی. ایسا نہیں، حضور کے فضائل جو مستند روایات میں ہی بہت ہیں جو کہ شمار میں نہیں آ سکتے. تو ہمیں اس بات کی ہرگز حاجت نہیں ہے کہ ہم غیر مستند روایات جو ہے وہ حضور کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے بیان کریں. ٹھیک. داڑھی کوئی رکھنا چاہتا ہے، ماما بہننا چاہتا ہے، لیکن گھر والے اسے منع کرتے ہیں، اب یہ کیا کریں؟ دیکھیں، اولاً تو والدین کو سوچنا چاہیے کہ جہاں اپنی اولاد کو جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے اندر ان پر وہ چیزیں جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں کہ جو ان پر لازم نہیں ہے لیکن ان کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تو تربیت اولاد میں فقط تربیت دنیاوی نہیں ہے بلکہ در حقیقت اخروی تربیت کرنی ہے. تو والدین کا یہ عمل کہ اپنی اولاد کو نیک کاموں سے روکیں بجائے اس کے کہ نیک کاموں کی طرف لے کر جائیں، وہ خود انہیں روک رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ کہیں یہ بھلائی سے روکنے والے تو نہیں بن جائیں گے خود. اب جہاں تک عمل ہے، خود
اس شخص کا کہ جسے منع کر رہے ہیں. تو دیکھیں اگر تو والدین کسی ایسی چیز کا منع کرتے ہیں جو کہ فرض یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے تو وہ تو ہرگز اس چیز میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے اللہ کی اطاعت، ایک طرف ہے والدین کی اطاعت. جب دونوں آپس میں آمنے سامنے آئیں گی تو اللہ کی اطاعت مقدم ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں خالق کی اطاعت کے اندر یہ نہیں کیا جائے گا کہ کسی دوسرے کی اطاعت کی جائے. تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. داڑھی ترک کرنا، داڑھی جو ہے وہ کٹوانا ایک مٹھی سے یا داڑھی منڈوانا، یہ خالق کی نافرمانی ہے. صحیح. اور والدین کا یہ کہنا کہ جناب داڑھی نہ رکھو، یہ جو ہے وہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا ہے. تو جب مخلوق اور خالق کی بات آئے گی تو خالق کو مقدم کیا جائے گا، خالق کی بات مانی جائے گی. ہاں دیگر مستحب امور کے اندر والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین منع کرے تو احسن انداز کے اندر ان سے اجازت لینے کی کوشش کریں. آخر اپنے پکنک کے پروگرام کے لیے بھی تو اجازت لیتے ہی ہیں، تو دینی کاموں کے لیے بھی احسن انداز اختیار کریں، رو کر منا کر کسی طریقے سے ان سے جو ہے وہ اجازت لے لیں. لیکن اگر اجازت ان میں نہیں ملتی تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ والدین کی بات کو جو ہے وہ مقدم رکھیں. ہاں جہاں پر والدین کی جو ہے وہ نہ ہو، والدین کی جانب سے جو ہے وہ پابندی نہ ہو، تو وہاں پر خود جو ہے وہ سنتوں کے اوپر پیش رہ کر عمل کریں. یہاں پر مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں بالخصوص میں والدین کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ یا آپ کی بچی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ رہی ہے، دین کے قریب آ رہی ہے، اگر آپ اس کو آنے دیں گے تو اگر میں یہ کہوں کہ بڑھاپے میں آپ کے مزے ہوں گے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. بالفرض اگر آپ نے شیطانی وسوسے کا شکار ہو کر ان کو روک دیا تو وہ والدین جو آج اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں مطلب گھر سے نکال رہے ہیں، اس طرح کے جو معاملات سامنے آتے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جو شریعت کی تربیت ہے، جو سنتوں کی تربیت ہے، اس سے وہ ابتداء روکتے ہیں. جب وہ روکتے ہیں تو جب بچے کو یہی پتہ نہیں ہوگا، آپ کی اولاد کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ شریعت نے، اسلام نے والدین کے کیا حقوق بیان کیے ہیں، جب اس کے علم ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر نافرمانی ہی ہوگی. تو لہذا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی انفرادی کوشش سے نہیں بلکہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دین کی طرف آ رہا ہے، اور آپ خود ہی رکاوٹ بنیں گے تو ظاہر کل بڑھاپے میں ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو. اگر آپ کو بڑھاپے کے اندر اپنی عزت چاہیے، اپنا مقام چاہیے، تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ خود قصدن اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف بھیجیں، تاکہ وہ جب دین سے وابستہ ہوگا، سنتیں سیکھے گا، احکام سیکھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل بڑھاپے میں وہ آپ کی خدمت کو اپنی ساتھ. یہاں پر ایک وسوسہ والدین کو آ سکتا ہے کہ یار ابھی نمازیں تو پابندی سے شروع کی نہیں ہے تم نے، پہلے امامہ جو ہے وہ تم چڑھا رہے ہو، یا جو ابھی بقیہ دین تو تم نے سیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور تم جو ہے وہ چلے ہو گے جناب جو ہے وہ داڑھی رکھنے کے لیے. تو دیکھیں یہاں پر ایک یہ پہلو ہے اس کا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب فرض تو تمہیں آتا نہیں اور تم واجب پہ جا رہے ہو، یا واجب تو تمہیں آتا نہیں تم سنت کے. دیکھیں ایک ننگے سر شخص ہے نا، وہ کسی چیز گناہ کی چیز کی طرف بڑھ رہا ہوگا، کسی ویڈیو گیم کی دکان کی طرف بڑھ رہا ہوگا، فلموں کی دکان کی طرف بڑھ رہا ہوگا، وہ بڑھتا چلا جائے گا، صحیح، اس کو پرواہ نہیں ہوگی. لیکن آپ خود یہ سوچیں کہ اگر کوئی امامہ پہنا ہوا ہوگا یا کوئی داڑھی والا ہوگا، وہ کبھی جائے گا اس چیز سے؟ رکے گا. وہ اس کی داڑھی اور اس کا امامہ اسے روک رہا ہے. صحیح. تو یہ بھی چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ سنتوں کے یوں بھی بے شمار جو ہے وہ فوائد ہیں کہ فی زمانہ اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ امامہ شریف پہن رہی ہے، یہی والدین کو شکوہ ہوتا ہے کہ فجر میں تو اٹھتا نہیں ہے، والد صاحب فجر میں جاتے ہیں، وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، پابند ہیں، وہ کہتے ہیں فجر میں اٹھتا نہیں اور آتے ہی سب سے پہلے امامہ جو ہے وہ چڑھا رہا ہے. آپ امامہ باندھنے دیں، انشاءاللہ دیکھیں ایک وقت آئے گا ایسا کہ وہ امامے کی وجہ سے جو ہے وہ نمازوں کی بھی پابندی کرے گا اور دیگر چیزوں کی بھی پابندی کرے گا. تو نیکی کے کام سے نہ روکیں. ہاں جو وہ برا کام کر رہا ہے یا جس فرض و واجب میں کوتاہی کر رہا ہے اس کے اوپر اس کی سختی بھی کریں، تربیت بھی کریں کہ وہ آپ پر ضروری. ٹھیک. اچھا، سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخری سوال میں آپ سے عرض کروں گا کہ انسانوں کی جو روح ہے وہ تو ملک الموت علیہ السلام اسے قبض کرتے ہیں، جانوروں کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ موت کے وقت وفات دیتا ہے. در حقیقت جو روح قبض کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ظاہری اسباب جو ہے وہ یہ بنائے ہیں کہ ملک الموت جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں، اور پھر آپ کے جو ہے وہ 14 جو ہے وہ ہیں نمائندے ہیں یا آپ کے مددگار ہیں، ان میں سے 7 جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور بقیہ 7 جو ہے وہ کافروں کی طرف روح قبض کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. لیکن انسانوں میں سے بھی بعض
کی طرف یہ کہا گیا کہ ان کی روح ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض کی، جیسا کہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے جو ہے وہ قبض فرمائی۔ جانوروں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ ان کی روح بھی جو ہے وہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہی قبض فرماتے ہیں، یا یہ کہ ان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سلسلہ دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔